حضرت یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مکہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خراسان کا رہنے والا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں مکے کے اندر جا کے بستا ہوں۔ بڑا اچھا تھا، نیک تھا، چلتا چلتا مکے کے اندر آ کے اپنا گھر خریدا، یہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ کردار اتنا اچھا تھا کہ مکے والوں نے اپنی امانتیں اس کے پاس جمع کروانے شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک بندے نے اپنا 10,000 دینار جو سونے کے سکے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس جمع کروا دیے، اور جمع کروا کے ایک سفر میں نکل گیا۔ جب سفر سے واپس آیا تو پتہ چلا وہ بندہ جس کو میں 10,000 روپے اپنی زندگی کی کمائی دے کے گیا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ اپنے اس کے رشتہ داروں کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے فلاں بندہ ہے تو رشتہ دار جو فوت ہوا ہے اس کو میں نے 10,000 دیے تھے، لہذا میری وہ رقم مجھے لوٹائی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے ہمیں اس نے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی تھی، باقی جو امانتیں اس نے بتائی تھیں اور اس کے گھر میں جو موجود تھیں ہم نے سب کی امانتیں ان کو واپس لوٹا دی ہیں، لیکن تمہاری 10,000 اشرفیوں کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب وہ چلتا چلتا اس وقت کے علماء کے پاس گیا، انہیں جا کے کہا کہ میرا اس مسئلے کا حل بتایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کنویں پہ جا کے اپنا منہ کنویں کے اندر کر کے تم اسے پکارو، اسے آواز دو اور سوال کرو کہ میری جو 10,000 اشرفیاں تھیں وہ آپ نے کہاں پہ رکھی ہیں۔ علماء نے کہا تھا کہ 3 دن تک آپ نے جانا ہے آب زمزم، اور وہاں پہ جب آپ بولیں گے تو اندر کنویں سے آواز آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن لگاتار جا کے آواز دیتا رہا لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب علماء نے کہا کہ تم دوبارہ خراسان کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ ایک کنواں ہے پہاڑوں کے درمیان، وہاں پہ جا کے جو ہے تم آواز دو گے تو تمہارے اس مسئلے کا جواب مل جائے گا۔ وہ بندہ چلتا چلتا اس کنویں پہ پہنچا، ابھی پہلی بار ہی آواز دیتا ہے کہ اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ میرے گھر کے صحن کے اندر فلاں جگہ پہ میں نے تمہاری اشرفیاں جو ہے وہ دفن کی ہوئی تھی، جا کے نکال لو۔ اس نے جواب سن لیا، اب اگلا سوال کر دیا کہ تم تو بڑے اچھے تھے، تم تو بڑے نیک تھے، بڑے اچھے اعمال کرنے والے تھے، تو بتاؤ کہ تم یہاں تک کس طرح پہنچ گئے؟ اور علماء نے کہا تھا کہ اگر آب زمزم سے جواب آ گیا پھر سمجھ لینا اللہ نے اس بندے کو جنت عطا کر دی ہے، اور اگر آب زمزم کے کنویں سے واپس جواب نہ آئے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ نے اسے جنت کے اندر نہیں ڈالا، یہ جہنم کے اندر گیا ہے۔ تو جب یہ واپس آیا تھا اس نے بتایا آ کے تو علماء نے کہا کہ اللہ نے اسے کسی جرم کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ پھر اس دوسرے کنویں پر گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے جب آواز دی پھر آگے سے جواب آیا، پھر سوال کیا کہ تم جہنم کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ تم تو بڑے نیک تھے۔ اس نے کہا صرف ایک جرم کیا کرتا تھا کہ مجھے اللہ نے مال دیا تھا، مجھے اللہ نے دولت دی تھی، میں اسی کے تکبر کے اندر آ کے عبادت بھی بڑی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن ایک میرے اندر عیب تھا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا تھا۔ میں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، وجہ بھی کوئی نہیں تھی، کس وجہ سے کہ میرا بھائی مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، میرے رشتہ دار مجھ سے مدد نہ مانگ لے، تو اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے میں نے تعلق توڑا ہوا تھا۔ آج اللہ نے میرے اس عیب کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ بتائیں کہ یہ وہ سارے گناہ ہیں، جرم ہیں جو قوم سمود کیا کرتی تھی، یہ سارے کے سارے جرم آج اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور پھر اس نعمت کے ملنے کے بعد اپنے عزیز و اقربا کی مدد کر لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی بڑی اس بندے پر نعمت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر تم محلے والوں پر یا ویسے عام لوگوں پر صدقہ کرو گے نا تمہیں 1% 1 گنا اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل ثواب عطا کرے گا، ایک ثواب مدد کرنے کا اور دوسرا ثواب اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا۔ یہ رشتہ داروں کی مدد کرنا ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا آباد ہو جائے، پوری دنیا امیر ہو جائے، ہمارا یہ رشتہ دار نہیں امیر ہونا چاہیے، یہ ترقی نہ کرے، یہ ہم سے آگے نہ گزرے،
لیکن میرے حضور نے تو سب سے پہلے انہیں آگے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہمارے لیے کم ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائیوں نے، ہم کہتے ہیں جناب اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، مجھے شادی پہ نہیں بلایا، ہم اس کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے ہمیں چلیسویں پہ نہیں بلایا، ہم اسے بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جرم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جرم سے بڑا ہے کہ بھائیوں نے جا کے آپ کو کنویں کے اندر پھینک دیا؟ آپ کے بھائی نے تو شادی پہ نہیں بلایا، یوسف علیہ السلام کے بھائی نے تو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، پھر آگے جا کے وہ بازار کے اندر بکے، کیا آپ کو کہیں پہ بکنا پڑا ہے؟ پھر آپ نے جیلیں کاٹی یوسف علیہ السلام نے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو رشتہ داروں کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے کیا جیلیں کاٹنی پڑی ہیں کہ آپ نے تعلق ختم کر دیا؟ اتنا آپ نے آزمائشیں برداشت کی، لیکن جب آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قحط کے صورت کے اندر جب گئے نا، تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا، لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیوں میں آج بھی تمہارے بارے میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں، میرا تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ جس طرح کنویں کے اندر پھینکنے سے پہلے میرے دل میں تمہارے بارے میں محبت تھی، میں آج اس سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا بھی یہ کردار ہونا چاہیے۔ ہم حضور کی امت ہیں، وہ پہلی امتوں کے واقعات ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن بھی اعلیٰ دیا ہے، مہینہ بھی اعلیٰ دیا، سال بھی اعلیٰ دیا، جمعے کا دن بھی اعلیٰ دیا، نبی بھی سب سے اعلیٰ دیا، تو ہمارے کردار، ہمارے اعمال بھی سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ ہمارے قول میں اور فعل میں فرق تضاد نہیں ہونا چاہیے، کہہ کچھ اور رہے ہوں کر کچھ اور رہے ہوں۔ یہ ہم مسلمانوں کو اور حضور کی امت کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔